الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کتاب الامور المنہی عنہا۔ آج کے سبق میں ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو منع کیا ہے، اس لیے کہ وہ کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سلسلے کی کچھ باتوں میں سب سے پہلی بات ہے غیبت کی حرمت اور اپنی زبان کی حفاظت۔ غیبت کی تعریف، غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات آئے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات اس میں موجود ہے جو میں نے کہی اور پھر میں اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات کروں تو بھی غیبت ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے اور پھر تم نے اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہی تو وہ الزام ہے، اور الزام کا گناہ غیبت سے بھی بدتر ہے۔ روایتوں میں الزام کا گناہ جو بتایا گیا، آگے چل کر کے وہ روایات آئے کہ انسان اپنی ماں سے منہ کالا کرے، ایسا گناہ الزام کا ہوتا ہے، بہت برا گناہ ہے۔ تو غیبت مکروہ تحریمی ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے اس سلسلے میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی نہیں چاہتا کہ مرا ہوا بھائی ہو، اس کی ران کاٹ کر کے میں کھاؤں، اس کا ہاتھ کاٹ کر کے میں کھاؤں، کون چاہتا ہے؟ فرمایا غیبت کرنا گویا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اسی لیے آگے چل کر روایت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے جہنم کو دیکھا، اس میں کچھ لوگوں کو دیکھا، اس کے ناخون تانبے اور پیتل کے، اور وہ اپنے ناخون کے ذریعے سے گوشت نوچ رہے ہیں اپنے بدن سے۔ یہ تو روایت امام بخاری صاحب کتاب ترمذی کے حوالے سے لائے، اور فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آگے یہ بھی بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخون سے اپنے گوشت کو نکال رہے ہیں، اور گوشت کو نکال کر خود اپنا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جبریل سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اپنے ناخن سے اپنا گوشت نکال کر کھا رہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے تھے۔ حق تعالی خود انہی کے گوشت کو جہنم میں ان سے کھلوائے گا۔ کتنی بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بدتر بیماری سے، اس غلط بیماری سے اپنی حفاظت کریں۔ اسی لیے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تم اس کو ناپسند کرتے ہو
کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے تو تم کیوں پسند کرتے ہو کسی کی غیبت کرنا؟ فضائل رمضان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ دو عورتوں کو بہت روزہ لگا، بہت شدت سے، اور ان کو قے ہو گئی، اور اس قے میں گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ وہ عورتیں کہنے لگی ہم نے تو آج سحری میں کوئی گوشت نہیں کھایا تھا، یہ گوشت کے ٹکڑے کیسے؟ حضرت کو اس بات کی اطلاع دی گئی، آپ کو بتایا گیا کہ یہ عورتیں کہہ رہی ہے کہ ہم نے گوشت کھایا نہیں اور یہ گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ حضرت نے فرمایا ان سے پوچھو آج تم نے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کی تھی؟ ان دونوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے غیبت کی تھی۔ فرمایا قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کو کھانا ہے، آج تم نے گوشت نہیں کھایا، لیکن اللہ نے تمہیں سبق دینے کے لیے تمہارے پیٹ سے گوشت کو نکالا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کتنی بری برائی میں مبتلا ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، جیسے چاہیں جہاں چاہیں نہ بولتے رہے۔ ہمارے جوانوں کا عجیب مزاج ہو گیا، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میری زبان مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے، مجھے نبی سے دور کر رہی ہے، مجھے اپنے رب کی رضامندی سے دور کر رہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے احتراز کرے۔ دوسری آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ کسی کے متعلق جس بات کا تمہیں پتہ نہ ہو نہ بولو۔ آج ہمارا یہی حال ہے، بس ایک بات سنی اور ہم نے کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے سامنے بات آئی کہ اس نے یہ کام کیا ہے، زنا کیا ہے، بلا تحقیق ہم بولنا شروع کر دیتے کہ ہاں اس نے زنا کیا، اس کو معاشرے میں ذلیل کر دیتے، اس کو رسوا کر دیتے۔ اور جھوٹ کا دور ایسا چل رہا ہے، ایسا چل رہا ہے کہ لوگ سچ بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جھوٹ آج میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا کا کام کیا ہے؟ ایک جھوٹی بات ہوتی ہے، چاروں طرف سے میڈیا اس کو بولنے لگتا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن والا بھی بولتا ہے، دوسرا چینل والا بھی بول رہا ہے، تیسرا بھی بول رہا ہے، چوتھا بھی بول رہا ہے، اور ٹیلی ویژن کو دیکھ کر، ان چینلوں کو دیکھ کر پیپر والا لکھ رہا ہے، اخبار والا لکھ رہا ہے، یہ اخبار والا، فلاں اخبار والا، فلاں۔ اب ایک جھوٹی بات کو اتنا بولا گیا، اتنا بولا گیا کہ صبح اٹھ کر کے ہم سب بھی اس کو سچ مان جاتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسا ہی ہوگا، حالانکہ سراسر اس غریب پر الزام ہوگا۔ آج جو جوانوں کے متعلق پکڑے جانے کے جو مسائل ہیں اور ان پر جو الزام لگا دیا جاتا ہے، ایک طرف سے میڈیا بولنا شروع کرتا ہے، صبح کو ہم بھی کہتے ہیں ہاں یہ نالائق نوجوان ایسا ہی ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا، اسی لیے یہ پکڑا گیا، اسی لیے اس کا مسئلہ ہوا۔ ایسے موقع پر سچ بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو جھوٹ دنیا نے عہد کر لیا ہے، جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ اور حضرت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، روایتوں میں حضرت نے فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا اور سچ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ جب تم اس کو دیکھ لو تو سمجھ لو کہ قیامت کے آثار شروع ہونے والے۔ ایک روایت میں ترمذی شریف نے فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا کہ ان کا ایمان پر جمنا، الاستقامت علی الایمان، اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا کالقابض الجمرہ، جیسا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا۔ اور ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا کتنا مشکل، ایمان پر جمنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ آج یہ وہ دور آ چکا ہے کہ جس میں چاروں طرف سے جھوٹ ہے، بغاوتیں ہیں، فریب ہے، دھوکہ ہے، مسلمانوں کو ڈرانا ہے۔ اور اس سے بدتر بات میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں بد تہذیبی کو تہذیب بتانا، جو بد تہذیبی ہے، کپڑے اتارنا بد تہذیبی ہے، اس وقت دنیا نے اس کو
ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اس بد تہذیبی کو تہذیب بتا دیا. اور پھر تہذیب بھی کیسے بتایا؟ مردوں کو کہا جا رہا ہے کپڑے پہنو، عورت کو کہا جا رہا ہے کپڑے نکال دو. جس کو کپڑا پہن کر پورے بدن کو ستر قرار دیا تھا، اس پورے بدن کے ستر کو لوگوں کے سامنے کھول دیا گیا اور پھر اس کو تہذیب کہا گیا. علمان الحفیظ. میں نے صاف صاف یہ باتیں انگلینڈ کی سرزمین پر بھی کی. میں نے ان سے کہا کہ تم اس بات کو چلاؤ کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کپڑے پہنے تھے جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہنے تھے جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو. تمام انبیاء نے اور ان انبیاء کی بیویوں نے کپڑے پہنے تھے جن کو تم اپنے بڑے مانتے ہو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی بیویوں نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کی صحابیات نے کپڑے پہنے ہیں. کپڑے اتارنا تہذیب نہیں، کپڑے پہننا تہذیب ہے. لیکن امت کا مزاج یہ ہو گیا کہ الٹی ہی چال چل رہے ہیں. جس کو تہذیب کہا گیا تھا اس کو بے تہذیبی بتائی گئی، اور جس کو بد تہذیبی کہا گیا تھا اس کو تہذیب بتایا گیا. نقاب ڈالنا تہذیب تھا، اس کو بد تہذیبی بتایا گیا. اور کپڑے اتار دینا اور معمولی کپڑے پہن کر کے عورت کا لوگوں کے سامنے آنا یہ بد تہذیبی تھی، اس کو تہذیب کہہ دیا گیا. جو گناہ تھا اس کو خیر بتایا گیا اور جو خیر ہے اس کو گناہ بتایا گیا. میرے بھائیوں، ایسے وقت میں ہمیں اسلام کی اشاعت، ایمان کی اشاعت، دین کی اشاعت یہ بہت ضروری ہے. بہرحال زبان کی حفاظت اتنی بڑی چیز ہے. حضرت نے فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا کہ استقامت علی الایمان، ایمان پر جمنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا. آج یہ وہ دور آ چکا ہے کہ انسان کسی کو حق بات بھی نہیں کہہ سکتا. حق بات کہنے کے لیے جاتا ہے، خود بیٹا مخالف ہو جاتا ہے، باپ کو گالی دے کر ہٹا دیتا ہے. خود بیوی اپنے شوہر کو کہہ دیتی ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم فلاں فلاں کام کرتے ہو، جاؤ تم درست کرو، مجھے نماز کی کیا تعلیم دینے آئے. جہاں بیوی اپنے شوہر کو دانتتی ہے، جہاں بیٹا اپنے باپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ انداز لگائیں کہ کیا اس زمانے کے اندر ہاتھ میں انگارہ لینے کی طرح ایمان پر جمنا ہوا یا نہیں ہوا؟ یقیناً ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا. لیکن حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان تمام حالات کے باوجود ایمان پر جمع رہے گا، حق تعالی شان ہو اس کے ایک ایک عمل پر 100 نیک آدمیوں کے عمل کا ثواب عطا کرے گا. یہ بھی اگر ایمان پر جمے رہے تو پھر اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرمائیں گے. فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اسے نہ بولو. کسی کی سنی سنائی بات کو سن کر کسی کی عزت کے در پہ مت پڑ جاؤ، کسی کو ذلیل کرنے کی تدبیر مت کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا قیامت کے دن تمہارے کانوں سے بھی سوال ہوگا اور تمہاری آنکھوں سے بھی سوال ہوگا اور تمہارے دل سے بھی سوال ہوگا. ان تمام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا تھا یا غلط فیصلہ کیا تھا. تم نے جو کسی پر الزام لگا دیا تھا، تم نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، غلط کام کرتے ہوئے اس کو دیکھا تھا، تم نے کیسے اس کو بدنام کر دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بدنامی سے اپنی ذات کو بچایا جائے. تیسری آیت میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا یاد رکھو جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہوا میں اڑ گئے، ہوا میں اڑے نہیں ہے، اللہ کے وہاں محفوظ ہو گئے. ما یلفظ من قول، چاہے میں مجلس میں بولوں، چاہے میں پرائیویٹ میں بولوں، چاہے میں سب کے سامنے بولوں، چاہے میں دو آدمیوں کے بیچ میں بولوں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کے پاس وہ ساری باتیں ریکارڈ ہو گئی، محفوظ ہو گئی. تمہاری دنیا کی سیدھی تو کچھ وقت کے بعد مٹ بھی جاتی ہے اور تمہارا دنیا کا ٹیپ ریکارڈ کچھ وقت کے بعد مٹ بھی جاتا ہے اور تمہارے کمپیوٹر سے کبھی وہ سیو ہوئے بغیر نکل بھی جاتا ہے اور سیو کیا ہوا بھی کبھی نکل سکتا ہے.
دنیا کے سارے ریکارڈ میں یہ مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کمپیوٹر میں جو مسئلہ جمع ہو گیا وہ کبھی نکلنے والا نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہاں ساری باتیں تمہاری میری اس وقت میں جو بول رہا ہوں یہ بھی اللہ کے وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مجھے بھی کہ تو کس نیت سے کہہ رہا تھا، تیرا مقصد کیا تھا کہنے کا، تو کس نیت سے بول رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم غلط زبان کو استعمال کرنے سے، غلط باتوں کو بولنے سے اپنے آپ کو بہت بچائیں۔ عوام تو عوام، ہم خواص کی مجلسوں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی غیبتوں سے پاک نہیں ہوتی، ان میں بھی غیبتیں لگی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک بات اور صاف صاف کہوں، ہمیں غیبتوں کی اتنی لذت ہو گئی ہے کہ وہ مجلس اچھی نہیں لگتی جس میں کسی کی غیبت نہ ہو۔ جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کریں وہاں تک ہمیں وہ مجلس اچھی ہی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں آج کوئی پکڑا نہیں گیا، آج کسی پر گفتگو نہیں ہوئی، آج کسی پر بات نہیں ہوئی، آج کسی پر تبصرہ نہیں ہوا، تو وہ مجلس ہی ہمیں اچھی نہیں لگتی جس مجلس کے اندر کسی کی ہم غیبت نہ کرتے ہو۔ میرے بھائیو، قرآن عجیب و غریب ایک بات کہہ رہا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اے میرے بندو اور اے میری بندیوں، خوب سن لو، تمہاری مجلسوں میں کوئی خیر نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری محفلوں میں، تمہاری میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، مگر وہ مجلس بہترین ہے کون سی؟ بصدقۃ، جس میں صدقے کا حکم دیا جائے، او معروف، یا بھلائیوں کی باتیں کی جائے، او اصلاح بین الناس، یا دو آدمیوں کے درمیان صلح کی باتیں کی جائیں، وہ مجلس تو بڑی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مجالس ہیں وہ سب کی سب مجالس بیکار ہیں، عبث ہیں، جس میں برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے، خیر بولے، یا پھر خاموش رہے، بری بات کو اپنی زبان سے نہ لائے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کون سا مسلمان افضل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے تکلیف نہ پہنچے، برا بلا نہ کرے، تان و تشنیع نہ کرے، الزام نہ لگائے، ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے، مارے نہ، ظلم نہ کرے، غلط اشارات نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے آنکھوں سے بھی اگر تم نے غلط اشارہ کیا، اپنی آنکھوں سے، اس پر بھی غیبت کا گناہ ہے۔ جو آنکھ مچولیوں سے اشارے کرتے ہیں اس پر بھی غیبت۔ ہماری شریعت بڑی حساس شریعت، بہت حساس شریعت۔ میں نے ابھی جمعہ کو ایک مسئلہ بیان کیا، دیکھو ہماری شریعت ہم کو کیا کہہ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہو اور اللہ نے تم کو دیا ہے تو تمہیں چاہیے اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کھلاؤ، باہر کھاتے کھاتے نہ بھیجو۔ غریب کا بچہ دیکھے گا وہ اپنے باپ سے جا کر مانگے گا ابا مجھے بھی ایک چیز لا دو۔ ہوگا یہ کہ اس کا باپ تو غریب ہے، وہ بیچارہ اتنی مہنگی چیز کہاں سے خرید کر دے گا، وہ بچہ ضد کرے گا، اس کے باپ کا، اس کی ماں کا دل دکھے گا۔ فرمایا یہ کسی غریب کے دل کو دکھانے کا ذریعہ تم بنو گے۔ کتنی حساس شریعت۔ ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا کہ کسی بیوہ عورت کے سامنے تم اپنی بیوی سے بہت پیار نہ کرو، کسی بیوہ کے سامنے تم اپنی بیوی سے بہت پیار نہ کرو، تمہیں پیار کرنا ہے اپنے گھر میں کرو، لیکن بیوہ عورت کے سامنے بہت پیار نہ کرو، بہت محبت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جب اپنی بیوی سے
کسی بیوہ کے سامنے پیار اور محبت کرو گے تو اس بیوہ کے دل میں ہوگا کاش میرا بھی شوہر ہوتا، میرے ساتھ محبت کرتا، اس کو اپنا مرا ہوا شوہر یاد آ جائے گا، تم اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤ۔ آپ انداز لگائیں کہ ہماری شریعت کتنی پاکیزہ اور کتنی حساس شریعت ہے، جو کہہ رہی ہے کہ کسی طرح تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں میرے بھائیوں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم سرسری مجلس میں آ گئے اور ہم نے بات کو سن لیا، نہیں، عمل کی نیت سے کہ میری ذات سے میں کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنوں، اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری روایت میں فرمایا عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له بالجنہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا جو بھی انسان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے، دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری، ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان کی حفاظت، وما بین رجلیہ، اور دو پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ، مرد ہو یا عورت، جو زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو انگلی پکڑ کے میں خود جنت میں لے جاؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہ کرے، شریعت نے جہاں حلال کہا وہاں استعمال کرے، اپنی بیوی کے ساتھ خوب طبیعت کے ساتھ رہیں، خوب کھل کر کے رہیں، خوب مزاح کرے اپنی بیوی کے ساتھ، حرام جگہ پر نہیں۔ اور نمبر دو، اپنی زبان کو شریعت نے جہاں بولنے کی اجازت دی حق بات میں بولے، اصلاح کے لیے بولے، دو آدمی میں صلح کے لیے بولے، امر بالمعروف میں بولے، برائیوں سے روکنے کے لیے بولے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بولے، نیک باتوں میں بولے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی شریعت نے جہاں زبان کے استعمال کرنے کو منع کیا، کسی کی غیبت، کسی پر الزام، کسی پر طعن و تشنیع، اس سے اپنی زبان کو بچائیں۔ اگر بندہ اور بندی ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دیتا ہے، نبی کہتے ہیں پھر میری گارنٹی ہے میں اس کو ضرور جنت میں لے جاؤں گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہے، آپ صادق و مصدوق ہیں، آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ جو فرماتے ہیں اس کے مطابق یقیناً آپ جنت میں لے جائیں گے۔ زبان کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں چلا گیا، فرمایا سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیتکلم بالکلمۃ یتبین الیہا یزیل بہا الیہ النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی بات بولتا ہے، اسے یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری اس بات کا کیا نقصان ہوا، لیکن فرمایا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جیسے مشرق اور مغرب میں دوری ہے، ادھر مشرق ہے ادھر مغرب ہے، اتنی دوری ہے، لیکن اس کلمے کے بولنے کی بنیاد پر وہ انسان مشرق سے اٹھ کر سیدھا مغرب یعنی جہنم میں گر جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری ایک بات نے مجھ کو کہاں پہنچا دیا۔ دوسری روایت میں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما ينقى لها بالا يرفعه الله بها درجات۔ فرمایا ایک آدمی خیر کا کلمہ بولتا ہے، اچھا کلمہ بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے اس کلمے سے کیا فائدہ، لیکن اللہ اس پر اپنی رضا کا اعلان کر دیتا ہے کہ اے میرے بندے تیری اس بات پر میں راضی ہو گیا۔ اچھا، جب اللہ رضامندی کا اعلان کرتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو، اس کلمے سے میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ اب میں مرتے دم تک اس سے ناراض نہیں ہوں گا، اب میں اس کو کار خیر کی توفیق دوں گا، نیک کاموں کی توفیق دوں گا، اچھا بولنے کی توفیق دوں گا۔ فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ اور ایک کلمہ بول دیتا ہے
وہ اتنا برا ہوتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہنسی مذاق میں نے بول دیا. ایسے ہی میں تو مذاق میں بول دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں میں تو مذاق میں بولا. بھائی مذاق تو نے سمجھی ہے، اللہ کی نگاہ میں کتنا برا کلمہ ہوگا تجھے کیا پتا. اس لیے وہ کلمہ کبھی اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. دوسری روایت میں فرمایا ان ابی عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى وما كان يظن ان ابلغ ما بلغ يكتب الله له بها رضوان الله الى يوم يلقاه. یہ وہ جملہ آ گیا کہ وہ ایک کلمہ خیر کا بولتا ہے، اللہ ایسا راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں قیامت تک جب تک تو مجھے ملے گا میں تجھ سے خوش رہوں گا، میں تجھ سے راضی رہوں گا. دوسری روایت میں فرمایا ان سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثتنی بامر عظیم به قال قل ربی اللہ ثم استقم قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی فاخذ بلسان نفسی ثم قال هذا. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مضبوط بات بتاؤ کہ جس کو میں پکڑے رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اللہ کو پکڑے رکھو، یعنی اس کے قرآن کو، ان کی باتوں کو پکڑے رکھو. پھر فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ خطرے والی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ خطرے والی چیز. تو حضرت نے اپنی زبان کو یوں نکالا اور یوں پکڑا اپنی زبان کو. حضرت نے فرمایا حاضر، یہ بڑی خطرے والی چیز، اس کی بنیاد پر تم اپنی جہنم کو آباد کرو گے، اس کی بنیاد پر تم جہنم میں چلے جاؤ گے، اس لیے اس کی حفاظت کرو. ایک روایت میں فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكثر الكلام بغیر ذکر اللہ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوة القلوب وإن أبعد للناس من اللہ القلب القاسي. بہت نہ بولا کرو. بعض لوگوں کو بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے، ہر وقت بولتے رہتے، ہر وقت بولتے رہتے. فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت نہ بولا کرو، اور اگر تم بہت بولو گے تو خوب سنو، نبی فرماتے ہیں قسوۃ القلوب، اللہ تمہارے دلوں کو سخت کر دے گا. اور اللہ کی رحمت سے سب سے دور رہنے والا سخت دل ہے. کیوں سخت دل ہے؟ اس لیے کہ سخت دل میں کسی پر رحم بھی نہیں آتا. کسی یتیم کا مال کھا گیا تو بھی رحم نہیں، بیوہ غریب معذور کا کھا گیا تو بھی رحم نہیں، کسی پر اس کو رحم ہی نہیں آئے گا. کوئی سارا دن اس کے سامنے روتا رہے اس کو رحم نہیں آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ رحم تو اللہ کو اس پر آتا ہے جس کا دل رحم سے بھرا ہوا ہو. جس کا دل رحم سے بھرا ہوا ہو اللہ کو رحم اس پر آتا ہے، اور جس کا دل سختیوں سے بھرا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی رحم اس پر کیسے اترے گی. اس لیے فرمایا کہ بہت نہ بولا کرو، بہت بولنے سے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. ایک روایت میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فإنما نحن بك فإن استمكنت استمكنا وإن اعوجت اعوجت. فرمایا روزانہ، دیکھو اللہ کے نبی فرما رہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، فرمایا روزانہ صبح کو تمام اعضاء زبان کو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں سیدھی رہنا، تو ٹھیک چلنا، تو درست بولنا. اگر تو سیدھی رہی ہماری بھی درستگی ہوگی، اور اگر تو غلط چلی تو بول کر اندر بند ہو جائے گی، ہماری خیر نہیں رہے گی. کوئی ہمیں ہاتھ پر مارے گا، کوئی بدن پر مارے گا، کوئی پاؤں پر مارے گا، اور اگر نہیں بھی مارا تو کم سے کم کوئی زبانی مار تو ضرور مارے گا. کوئی گالی دے گا، کوئی توہین کرے گا، کوئی برا بھلا کہے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ پورا بدن ہمارا صبح کے وقت میں زبان سے کہتا ہے تو سیدھی چلنا. اگر تو سیدھی چلی
تو ہمارے ٹھیک ہے، اور اگر تو غلط چلی تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ اس سے آپ انداز لگائیں کہ زبان کتنی بڑی چیز ہے، بلکہ زبان کی حقیقت کا پتہ تو آپ کو اسی سے چل جائے گا کہ دیکھو ایک لڑکا اور لڑکی حرام ہے، ہمیشہ کے حرام، لیکن جہاں شریعت کے حدود میں رہ کر ایک لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنی ذات کو نکاح میں دیا، اور ایک لڑکے نے کہا میں نے اس کو قبول کیا، اتنا ہی تو بولا، میں نے اس کو قبول کیا، جو ہمیشہ کے حرام تھے ایک کلمے کے بولنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے حلال کر دیے۔ زبان کی کتنی بڑی ویلیو ہے، اور یہی زبان جب غلط چلتی ہے اور ایک لفظ نکل گیا جوش میں آ کر طلاق دیتا ہوں، جہاں لفظ طلاق بولا کہ فوراً زندگی بھر کے حلال حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان کتنی قیمتی ہے کہ اسی زبان سے حرام حلال تھے اور اسی زبان سے حلال حرام ہو گئے۔ یہی زبان ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، 80 سال کا بدھا ساری زندگی کفر میں گزاری، مار دھار میں گزاری، لوٹنے میں گزاری، گناہوں میں گزاری، لوگوں کے قتل میں گزاری، بتوں کے بنانے میں گزاری، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے میں گزاری، اب زندگی کے آخری مراحل چل رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سچے دل سے میں اللہ کو مانتا ہوں۔ روایتوں میں صاف صاف ہے اللہ اس کلمے کی برکت سے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے کفر کو معاف کر دیتا ہے، اس کے شرک کو معاف کر دیتا ہے، اور 80 سال کا نمازی اور 80 سال کا عبادت گزار اور 80 سال کا صف اول میں نماز پڑھنے والا، اگر اس نے 80 سال کے عمر پر اپنی زبان سے ایک کلمہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی شرکت کا بول دیا کہ اللہ دیتا ہے، یہ بھی دے رہا ہے، اس سے بھی میرے مسئلے حل ہو رہے ہیں، یہ بھی کارساز ہے، یہ بھی کام بنانے والا ہے، 80 سال کے صف اول کی عبادت بیکار ہو گئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ زبان بہت بڑی چیز ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ ہیں، جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے، بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ بابا صاحب مستجاب الدعوات تھے، بابا فرید الدین گن شکر۔ لوگ ہر وقت اپنی مصیبتیں لے کر جاتے، حضرت سے دعائیں کرواتے، حضرت دعا فرمائیے میری یہ مصیبت، میری یہ مصیبت، لوگ اپنے مسائل بیان کرتے، حضرت دعائیں کرتے۔ نظام الدین اولیاء 35 سال تک حضرت کی خدمت میں رہے، 35 سال، ایک مرتبہ بھی اپنی مصیبت بیان نہیں۔ تو بابا فرید الدین کہنے لگے نظام الدین سارے لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو کبھی اپنی مصیبت بولتا ہی نہیں، کیا بات ہے؟ تو فرمایا حضرت صبح کو میں نکلتا ہوں تو اللہ کے 3 نام پڑھ کے نکلتا ہوں، بس یہ 3 نام کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھ کو مصائب سے پاک رکھا ہے، مجھ پر مصیبتیں نہیں آتی۔ فرمایا کیا وہ اللہ کے نام تو پڑھ کے نکلتا ہے؟ فرمایا یا ناصر ہو یا حفیظ ہو یا معین ہو، یا ناصر ہو یا حفیظ ہو یا معین ہو، یہ 3 نام صبح اللہ کا ورد کر کے چلتا ہوں۔ اللہ کے ان ناموں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ بہت پیارے اللہ کے نام ہے، ہمیں بھی اس کا ورد کرنا چاہیے، یا ناصر ہو یا حفیظ ہو یا معین ہو۔ ایک مرتبہ رومیوں کے نرگے میں، رومیوں کے چاروں طرف، فوج کے چاروں طرف، اور صحابہ پھنس گئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اسلامی سیاست، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، رومیوں کے نرگے میں اور فوج کے اندر پھنس گئے ہمارے حضرات صحابہ 1700 تھے اور رومیوں کی طاقت 40,000 کی تھی، نکلنے کا راستہ نہیں۔ ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حضرت عمر کا دور ہے، فرمایا مجھے ایک وظیفہ یاد آیا جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا، چلو ہم اس کا ورد کرنا شروع کریں، اللہ ہم کو نجات دے گا۔ فرمایا کیا وظیفہ ہے؟
فرمایا یا علیمو، یا حلیمو، یا علیو، یا عظیمو، اللہ کے 4 نام ہیں۔ یا علیمو، اے علم رکھنے والے، یا حلیمو، اے بردبار، یا علیو، اے بلند مقام والے، یا عظیمو، اے بڑی شان والے۔ بس ان 4 ناموں کا ورد شروع کیا اور ظہر تک میں اللہ نے صحابہ کو نجات دی تھی۔ اللہ کے ناموں کی برکت ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو اللہ کے 99 نام کو روزانہ پڑھے گا اور زبانی یاد کر لے گا، حق تعالی اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ 99 نام کو پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ لگتی ہے۔ ہر قرآن کے شروع میں اللہ کے 99 نام ہیں۔ اگر فجر کے وقت میں ہم ذرا جلدی آ گئے اور ان 99 ناموں کا ہم نے ورد کر لیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الغفار القہار الوہاب الرزاق ذو القوة المتین، یہ جو 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، بخاری شریف میں روایت ہے جو اس کو پڑھے گا اور جو اس کو یاد کر لے گا دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً جنت میں داخل کریں گے۔ بھائی کرنے کے کام بہت ہیں، اگر ہم کرنے پر آ جائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا، ہم نے کہا ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ اگر انسان کرنے پر آ جائے تو آپ کے 24 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے، اتنے کام ہمارے پاس کرنے کے۔ اور جس انسان کو کرنا ہی نہ ہو بس اس کو فرصت ہی فرصت ہوگی، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم تمام کو کچھ کام کرنے والے بنائے، کچھ اپنی آخرت کی کھیتی تیار کرنے والے بنائے۔ ایک روایت جو ابھی بہت لمبی ہے، عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ وباعدنی من النار۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے مجھ کو دور کر دے۔ انک لقد سألت عن عظیم وانہ لیسیر علی من یسرہ اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، بہت بڑا سوال ہے یہ کہ جنت سے قریب جہنم سے دور، لیکن آسان بھی اتنا ہی ہے۔ لو اللہ کے نبی فرماتے آسان بھی اتنا ہی ہے، البتہ آسان اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اب اللہ کے نبی وہ عمل بتاتے ہیں، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، کسی کو شریک نہ کر، خالص اللہ کو مان، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وتؤت الزکات، زکات ادا کر، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور اللہ نے اگر قوت و طاقت دی ہے مالی اور جانی تو حج ادا کر۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، پھر فرمایا معاذ میں تجھے خیر کا دروازہ نہ بتاؤں، خیر کا راستہ نہ بتاؤں؟ فرمایا ضرور یا رسول اللہ آپ مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، انسان قبر میں جائے گا تو روزہ ڈھال بن کر کے اس کی حفاظت کرے گا۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، فرمایا جیسے پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے، صدقہ دینے سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اللہ تیرے گناہوں کی آگ کو بجھا دے گا اور اس کے ساتھ صدقہ تیرے اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ اللہ اکبر، صدقہ دیتے رہیں اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وصلاۃ الرجل من جوف الليل، اور راتوں میں نماز پڑھنا، اندھیرے میں نماز پڑھنا، خلوتوں میں نماز پڑھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے کہ انسان راتوں میں 2-4 رکعت نماز پڑھ لے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ بہت لمبی نماز پڑھیں، 2 بجے سے کھڑے ہو جائیں، نہ۔ اگر آپ کو صبح میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم رات 11-11:30 بجے آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ کے سو جاؤ، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد میں شمار کر لے گا۔ اور اگر صبح کو اٹھ پاتے ہو تو نور علی نور جلدی سو جاؤ، 10 بجے، 10:30 بجے،
11 بجے کم سے کم سو جاؤ تاکہ آپ صبح جلدی اٹھ پاؤ اور 2-4 رکعت تہجد پڑھ لو۔ میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یوں فرمایا، بیٹے جانور نہ بننا، جانور سے بدتر نہ بننا، جانور کیا، جانور سے بدتر نہ بننا۔ اور پھر لقمان نے فرمایا، بیٹے فجر کے وقت میں تو مرغا بھی بیدار ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہیں دیکھا صبح میں فجر کی اذان سے پہلے وہ ذکر کرتا ہے، بولتا ہے۔ فرمایا فجر میں تو مرغا بھی بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر تو پڑا رہا اور تو نے نماز نہیں پڑھی تو یاد رکھ تو مرغے سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ کتنی بری چیز ہے، ہمارے کتنے جوان ہیں رات میں دیر دیر تک گھومتے رہتے ہیں، یہاں وہاں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، فجر کی نماز ان کی غائب ہو جاتی ہے، بستر میں ہوتی ہے، جو ہے اللہ سے تعلق نہیں، لگاؤ نہیں۔ میرے بھائیوں، جس نے فجر کی نماز کو غائب کر دیا، سنو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ جل شانہ دن بھر اس پر لعنت اتارتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اللہ کی لعنتوں سے اپنے آپ کو بہت بچائیں، بہت بچائیں، دور رکھیں اللہ کی لعنت سے۔ جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کی زندگی کیا کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مرغوں سے بدتر نہ بنیں، وہ بھی صبح کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رات میں نماز پڑھنا بہت پسند ہے۔ ثم تلا، پھر اللہ کے حبیب نے ایک آیت پڑھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں کہ جن کا پہلو، جن کا جسم رات میں بستر سے الگ رہتا ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یدعون دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، خوفا وطمعا ڈر بھی رہے ہیں اللہ سے اور امید بھی کرتے ہیں، وطمعا اپنی نماز پر اطراعت نہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے تہجد کی اس لیے میں نے بہت بڑے آدمی کو پچھاڑ دیا، نہیں، یہ نہیں، تہجد پر اطراعت نہیں، خوف بھی ہے اور کچھ امید بھی ہے۔ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں میری نماز میرے منہ پر نہ مار دی جائے، امید اس بات کی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو راتوں میں قبول کرتا ہے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ ایک بزرگ کے باب میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فضائل صدقات میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے، لیکن ایک آواز آتی تھی کہ تمہاری نماز قبول نہیں، تمہاری نماز قبول نہیں۔ ایک مرتبہ خادم نے بھی آواز سنی کہ تمہاری نماز قبول نہیں، تو خادم پہلے دن تو خاموش رہا کہ شاید بھرم ہوگا، دوسرے دن پھر آواز آئی، خادم نے سنا تو اب خادم نے اپنے شیخ سے کہا حضرت سنتے نہیں ہو نماز قبول نہیں، پھر کیا فائدہ راتوں میں اٹھنے سے، اس بیداری سے۔ فرمایا بیٹے تو نے سن لیا؟ کہا ہاں کل بھی سنا، آج بھی سنا۔ فرمایا تو 2 دن سے سن رہا ہے، میں برسوں سے سن رہا ہوں، قبول نہیں، قبول نہیں۔ لیکن میں نے اپنے رب سے یہ کہا ہے اے اللہ تو قبول کرے یا نہ کرے، میرا تو کوئی دوسرا رب ہی نہیں ہے کہ میں اس پر جاؤں، بس تیرے ہی در پر جھکتا رہوں گا، تو کرے یا نہ کرے میری تو پیشانی تیرے ہی سامنے رکھ رہی۔ یہ جملہ کیا بولنا تھا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، تیرے اس جملے کی برکت سے زندگی کی نمازوں کو قبول کر لیا۔ وہ ایک رب ہے جب خوف و طمع، کچھ خوف بھی ہو اس سے، کچھ ڈر بھی ہو کہ کہیں منہ پر نہ مار دے، وطمع امید بھی ہو اس اللہ سے کہ وہ اللہ یقیناً راتوں کی پڑھی جانے والی 2-4 رکعات کو قبول کر لے گا۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وزور صنامه قلت بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا میں تجھے کچھ ایسی باتیں نہ بتاؤں جو کسی مسئلے کا سر ہے اور اس کا تھمبا ہے اور اس کا کوہان ہے؟ فرمایا ضرور یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا راس الامر الاسلام، کسی بھی عمل کا سر جو ہے وہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس عمل کو اللہ کے وہاں مقبول بنانے کے لیے، ایمان کو مقبول بنانے کے لیے نماز کو پڑھے، وزور ہی
सिनामिही अल-जिहाद, और फरमाया उसका कोहान ईमान और इस्लाम का जो है वो अल्लाह के रास्ते की मेहनत। आगे फरमाया सुम्मा क़ाल अला उख़बिरुका बिमिलाकि ज़ालिका कुल्लिही, क़ुल्तु बला या रसूल अल्लाह। फिर फरमाया मैं तुझे ऐसा अमल न बताऊं जो तेरी नमाज को भी बर्बाद कर दे, जो तेरे इस्लाम को भी बर्बाद कर दे, जो तेरे रोजे को भी बर्बाद कर दे, सबको बर्बाद कर दे, ऐसा अमल मैं तुझे न बताऊं। फरमाया जरूर बता दीजिए या रसूल अल्लाह। तो आपने फ़अख़ज़ बिलिसानिही फ़क़ाल कुफ़्फ़ अलैह, फिर आपने अपनी ज़बान को पकड़ा और यूँ फरमाया इसको काबू में रखना, इसलिए कि ये बेकाबू बनी तो तेरी सारी इबादतें ज़ाय हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अल्लाह जल्ल शानहू इस तरह की बुराइयों से हम सब की हिफाजत फरमाए और रब तआला शानहू हम तमाम को अपनी ज़बान की हिफाजत की बिला वजह गलत जगहों पर इस्तेमाल से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और सही सही बोलने की, सच सच बोलने की, खैर की बातें बोलने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जनाब नज़ीर भाई दीन मोहम्मद की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको शिफाए दाइमा नसीब फरमाए। मजीद भाई के बेटे शोएब का दिमाग का ऑपरेशन है, अल्लाह ऑपरेशन में कामयाबी अता फरमाए और सेहत अता फरमाए। हमारे भी एक मिलने वाले हैं जो किसी जगह रहते हैं, कल ही सुबह को उनको फजर की नमाज के लिए वो जा रहे थे तो कुछ अगवा करने वालों ने उनको अगवा कर लिया है और आज 2 दिन हो गए, उनका पता नहीं है कि वो कहाँ है और डिमांड किया गया है कि 6 करोड़ रुपए दे तो हम छोड़ेंगे। तो उनके बेटों का फ़ोन आया दुआ के लिए कि आप उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरे बाप को रिहाई दे, नजात दे, हत्ता आला शान हो उनको नजात अता फरमाए और लोगों को सही सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क जो है दिन ब दिन बजाय संवरने के बिगड़ने की तरफ जा रहा है, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, इज्जतें लूटती जा रही हैं, न औरतों की इज्जत महफूज, न मर्दों की इज्जतें महफूज, न बच्चों की ज़िंदगियां महफूज। आए दिन कुछ न कुछ मसाइल बजाय बनने के मुल्क हमारा जो है तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के बाशिंदों की हिफाजत फरमाए और सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों वाली ज़िंदगी से अल्लाह पूरी हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन वद दुनिया वल आख़िरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला नदामा वला महज़ूमीन। इलाहुल आलमीन गुनाहों से माफ़ फरमा, क़ुसूरों से दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमें अपनी ज़बानों की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फरमा। गंदगियों में इस्तेमाल करने से अल्लाह हमारी पूरी हिफाजत फरमा। बुराइयों में इस्तेमाल करने से अल्लाह हमारी ज़बानों की हिफाजत फरमा। अखलाक़ रज़ीला में हमारी ज़बान इस्तेमाल हो, इससे हमारी पूरी हिफाजत फरमा। खैर के कामों में अल्लाह हमें अपनी ज़बानों को इस्तेमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस्लाह बैन नास के लिए, सदक़े के लिए, लोगों के उमूर दीन के लिए हमें अपनी ज़बान को इस्तेमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो बीमार है शिफा अता फरमा, मोहताजों की मोहताजगी को दूर फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह रहमत की बारिश अता फरमा, जहाँ बारिश हो रही है रहमत की बना दे, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ तो रहमत की बारिश अता फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं, जिनका ऑपरेशन है, उन सबको शिफा आफियत अता फरमा। अल्लाह जिन साहब को अगवा किया गया है आबरू इज्जत के साथ रिहाई नसीब फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह तमाम मुसलमानों के कारोबार की
آبرو عزت کی، ذاتوں کی، بیویوں کی، بچوں کی، سب کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، اخلاق حمیدہ سے متصف فرما، حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم